النبيين بحبيب المصطفى ومن على المؤمنين بنبي المصطفى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير البرية وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام محترم مشائخ و علماء کرام اور معظم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے ایک ایسا دین کامل عطا کیا ہے کہ جس کا تعلق اپنے ماننے والوں کے ساتھ اس دنیا میں بھی قائم رہتا ہے، قبر میں بھی قائم رہتا ہے اور حشر میں بھی قائم رہنا ہے۔ اور ایصال سلام کی یہ مجالس جو کبھی کل شریف کے عنوان سے قائم کی جاتی ہے، کبھی چہلم یا 40واں کے عنوان سے قائم کی جاتی ہے، کبھی برسی سالانہ یا عرس کے عنوانات سے قائم کی جاتی ہے، اپنے گزر جانے والوں کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ آج کا پروگرام جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ برادر عزیز محترم عاصم صاحب کے مرحوم والدین کے لیے انتہائی عقیدت اور محبت سے قائم کیا گیا ہے۔ خوشبخت ہوتے ہیں وہ والدین اور وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت ایسی اولاد عطا کرتا ہے، ایسے پسماندگان عطا کرتا ہے اور ایسے لواحقین عطا کرتا ہے کہ ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کی بخشش کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے اس طرح کی پاکیزہ مجالس کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ میں اپنے برادر عزیز مخلصی فی اللہ حضرت علامہ عبد الواحد صاحب زیدہ مجدور شکر گزار ہوں کہ جن کے توسل سے تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، امتی امت مرحومت، کہ میری امت رحم کی گئی امت۔ اللہ رب العزت نے بطور خاص میری امت پہ رحمت فرما دی ہے، رحم فرما دیا۔
اصحاب رسول نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تدخل قبورہا بذنوبہا وتخرج من قبورہا ولا ذنوب علیہا، کہ میری امت کے لوگ قبروں میں جائیں گے تو گناہ ساتھ ہوں گے، اور قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے تو گناہ معاف ہوں گے۔ صحابہ رسول نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبروں میں جانے کے بعد انہوں نے وہاں جا کے نمازیں نہیں پڑھی، روزہ نہیں پڑھی، صدقہ و خیرات نہیں کیا، تو قبروں میں لیٹے لیٹے گناہ معاف کیسے ہو گئے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اولاد نہیں چھوڑائے تھے، رشتہ دار چھوڑائے تھے، وہ جب دعا مانگتے تھے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، مولا مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے اور سب مومنوں کو بخش دے، تو پچھلوں کی دعاؤں سے اپنوں کے گناہ معاف ہوتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے، کہ ان کے لیے استغفار ہوتا رہا، ان کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں ہوتی۔ تو خوش بخت ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کے وفات پانے کے بعد دنیا میں ان کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا رہ جائے، کوئی دعا مانگنے والا رہ جائے، کوئی انہیں ایصال ثواب کرنے والا رہ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی دعوت دینے والا ثواب پانے میں نیکی کرنے والے جیسا بن جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں اسی مفہوم کو یوں واضح کیا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جو دوسروں کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے، نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے اور نیکی کے راستے میں چلاتا ہے، تبلیغ دین کرتا ہے، اس کی تبلیغ سے جتنے لوگ نیکی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں تو جتنا ثواب چلنے والوں کو عطا کیا جاتا ہے اتنا اکٹھا ثواب اس چلانے والے کو بھی عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایک اور حدیث پاک میں اسی مفہوم کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں واضح فرمایا، فرمایا المؤذن یشہد لہ کل رطب و یابس فلہ مثل اجر من صلی، فرمایا مؤذن جب آذان دیتا ہے اس کی آذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے ہر خشک اور تر شے اس کی آذان پہ گواہ بن جاتی ہے، اور اس کی آذان سن کر جتنے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں تو تنہا ہر شخص کو جتنا ثواب عطا کیا جاتا ہے اتنا اکٹھا ثواب مؤذن کی جھولی میں بھی ڈالا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا مؤذن کی آذان پر ہر خشک اور تر شے قیامت کے دن گواہ بن جائے گی۔ اب خشک چیزیں کون سی ہیں اور تر چیزیں کون سی ہیں؟ یہی رطب اور یابس کے الفاظ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے استعمال فرمائے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ فرمایا کوئی تر اور خشک چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا ذکر قرآن حکیم میں نہ ہو۔ تو رطب کیسے کہتے ہیں تر چیزوں کو، یابس خشک چیزوں کو، خشکی اور تری۔
تو یہی الفاظ حدیث پاک میں حضور نے استعمال کیے کہ مؤذن کی اذان پر ہر خشک اور تر شے قیامت کے دن گواہ بن جائے گی۔ اب خشک چیزیں کون سی ہیں اور تر چیزیں کون سی ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ خشک چیزیں وہ ہیں کہ جن میں جان نہیں ہوتی، یہ مٹی ہے، پتھر ہے، ٹیلے ہیں، در و دیوار ہیں۔ تو خشک وہ چیزیں ہیں جن میں جان نہیں ہوتی، اور تر وہ چیزیں ہیں جن میں جان ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں میں جان نہیں ہوتی ہے، مؤذن کی آذان پر وہ چیزیں بھی قیامت کو گواہ بن جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن نبیوں اور ولیوں کو تم پکارتے ہو وہ تو قبروں میں مر کے مٹی ہو چکے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، تو کیا مٹی بھی سنتی ہے؟ ان کی اس دلیل کا جواب دے رہا ہوں کہ حضور حدیث پاک میں فرما رہے ہیں کہ مؤذن کی آذان مٹی بھی سنتی ہے، کیا مؤذن کی آذان پتھر بھی سنتے ہیں، مؤذن کی آذان ڈھیلے بھی سنتے ہیں، مؤذن کی آذان در و دیوار بھی سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور صرف مٹی سنتی نہیں ہے، فرمایا گواہی دے گے قیامت کے دن۔ تو ثابت کیا ہوگا؟ مٹی بولتی بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مٹی صرف سنتی ہی نہیں ہے، مٹی بولتی بھی ہے، اور سن کر بولتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ مٹی سمجھتی بھی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، مٹی سمجھتی بھی ہے۔ مؤذن کی آذان کو آذان سمجھا اس نے، تو قیامت کے دن اس کو گواہی، اس پر گواہی دی۔ تو مٹی سمجھتی بھی ہے، مٹی سنتی بھی ہے، اور مٹی بولتی بھی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ مٹی روتی بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان الارض لتبکی علی المؤمن 40 یوما، کہ مومن جب فوت ہوتا ہے تو زمین کے جس حصے پر وہ مصلی بچھا کے سجدے کرتا تھا نا، اور زمین کے جن حصوں پر قدم رکھ کے وہ مسجد جاتا تھا، امام الانبیاء فرماتے ہیں زمین کے وہ ٹکڑے 40 دنوں تک اس مومن پہ روتے رہتے ہیں۔ اللہ، سبحان، 40ویں تک وہ مٹی مومن پہ روتی رہتی ہے کہ جس پر وہ سجدے کرتا تھا، جس پر قدم رکھ کے مسجد جاتا تھا، جس پر مصلی بچھا کے تلاوت قرآن کرتا تھا، وہ مٹی 40 دنوں تک مومن پہ روتی رہتی ہے۔ تو مٹی روتی بھی ہے، اور روتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ مٹی پیار بھی کرتی ہے، مٹی محبت بھی کرتی ہے۔ انڈیا میں ایک شہر ہے کانپور، اس میں ایک مسجد بن رہی تھی، ایک پرانی مسجد تھی جو چھوٹی تھی۔ ایک سائڈ سے انہوں نے زمین لی اور چاہا کہ اس سائڈ سے مسجد کو گرا کر کھلا کر دیتے ہیں۔ اس مسجد کے سامنے 2 مینار بنے ہوئے تھے۔ اس سائڈ سے چونکہ مسجد کو انہوں نے وسیع کرنا تھا تو انہوں نے سوچا کہ ایک مینار کو گرا دیتے ہیں تو وسیع کر کے پھر مینار بنائیں گے۔ اسی مسجد کے پڑوس میں ایک بزرگ رہتے تھے، وہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ جس مینار کو گرایا جانا تھا نا، پتھر کا مینار، سیمنٹ کا مینار، وہ دوسرے مینار کے گلے لگ کے رو رہا تھا کہ میرے دوست بہت عرصہ ہم اکٹھے رہے، اب میں تو ختم ہو رہا ہوں، مجھے تو مٹایا جا رہا ہے، میں تو جا رہا ہوں۔ تو مسجد کا وہ ایک مینار دوسرے مینار کے گلے لگ کے رو رہا تھا۔ اس پر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے اس واقعہ کو بیان کر کے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ پتھروں میں بھی محبت کے آثار ہوتے ہیں۔
पत्थरों में भी मोहब्बत के आसार होते हैं, पत्थर भी प्यार करते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दूसरों को नेकी की दावत देता है, नेकी के रास्ते पे चलाता है, तो जितना सवाब सबको दिया जाता है उतना उस एक को भी अदा किया जाता है। सुभान अल्लाह। मुअज्जिन की आज़ान पर जितने लोग नमाज पढ़ने आते हैं, जितना सब नमाजियों को सवाब दिया जाता है, उतना इकट्ठा मुअज्जिन को भी अदा किया जाता है। तो ये तीन हदीसें बता रही है कि इनका सवाब इनको क्यों दिया गया, इसलिए कि जिसकी जात दूसरों के लिए नेकी का सबब बन जाती है। फरमाया जितना सबको देते हैं सवाब उतना इकट्ठा उस एक को भी अता करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो हम हर रोज तो इस घर में यूं नहीं बैठते हैं। बिल्कुल। आज की इस मजलिस में हम 2 घंटे बैठे या 3 घंटे, तो हमने जितनी नेकियां कमाई, तिलावत कुरान की गई, सुनी गई, हुजूर की सना हुई और सुनी गई, कुरान और सुन्नत की रोशनी में खिताब हो रहा, सुना जा रहा है, फिर सलात व सलाम पढ़ेंगे, फिर दुआ होगी। आज की इस मजलिस में हमने जितनी नेकियां कमाई, सबब किसकी जात बनी? आसिम साहब के वालिदैन की जात, सबब उनकी जात बनी कि उन्हीं के इशारे सवाब के लिए प्रोग्राम। और 3 हदीसें बता रही है कि जिसकी जात दूसरों के लिए नेकी का सबब बन जाए, जितना सवाब सबको देते हैं उतना इकट्ठा उन्हें भी अदा कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि आज की मजलिस में जो फर्दन तनहा हर शख्स को जितना सवाब मिलेगा वो इकट्ठा आसिम साहब के मरहूम वालिदैन को भी अदा किया जाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और वो तो अपनी कब्रों में है और हम यहाँ पे हैं, तो यहाँ से सवाब लेके जाएगा कौन? और फिर ये है कि सवाब किस शक्ल में जाएगा, सवाब की शक्ल क्या होगी, जिसको फरिश्ते वहां पहुंचाएंगे। तो ये ज़हन में रखिए कि हम जितनी भी नेकियां करते हैं, नेक आमाल सर अंजाम देते हैं, वो तमाम आमाल जन्नत की किसी न किसी नेमत की शक्ल में बदल जाते हैं। हमारी तमाम नेकियां जन्नत की नेमतों की शक्ल में बदल जाती हैं। आप उलमा से हदीस पाक सुनते रहते हैं कि जो एक बार सुबहान अल्लाह कहता है, उसके एक बार सुबहान अल्लाह कहने से क्या होता है, जन्नत में दरख्त बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह की तस्बीह करने से, सुबहान अल्लाह कहने से जन्नत के दरख्त बनते हैं। इसी तरह हदीस पाक में मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जो जमीन पर खुदा का घर बनाता है, उसके इस अमल के नतीजे में जन्नत में उसके महल बन जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो मस्जिदें बनाने से जन्नत के महल बनते हैं, सुभान अल्लाह कहने से जन्नत के दरख्त बनते हैं। और अंधेरे मुंह मस्जिद जाने से, अंधेरे में जो लोग मस्जिदों में जाते हैं, तो उनके इस अमल से कब्रों की रोशनी बनती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमारी हर नेकी से जन्नत की कोई ना कोई नेमत बन जाती है। तो जब हम आमाल सर अंजाम देते हैं ऐसी महफिलों में और उसका सवाब पहुंचाते हैं फौज शुदगान को, तो वो फिर जन्नत की नेमतों के फरिश्ते थाल भर लेते हैं। और हदीस पाक में है कि फरिश्ते वो थाल भर के सीधे उस कब्र वाले की कब्र पे चले जाते हैं। सुभान अल्लाह। और उसके चेहरे के सामने खड़े होकर फरिश्ता कहता है, कब्र वाले को कहता है, या साहिबल कब्र लबीक हाज़िही हदियतुक, कहता है ओ गहरी कब्र में लेटे हुए प्यारे उठ, ये तेरे बेटों ने तेरे लिए तोहफे भेजे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ गहरी कब्र में लेटे हुए उठो, ये तुम्हारी औलाद ने तुम्हारे लिए तोहफे भेजे हैं, ये तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारे लिए तोहफे भेजे हैं।
یہ تمہاری برادری نے، تمہارے محلے والوں نے تمہارے لیے تحفے بھیجے ہیں۔ حضرت انس بن مالک نے حضور سے پوچھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم بھیجتے ہیں انہیں مل جاتا ہے؟ فرمایا انہ یصل الیہم، فرمایا اس میں کبھی شک نہ کرنا، جو بھیجتے ہو وہ انہیں پہنچ جاتا ہے۔ تو حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارا بھیجا ہوا ثواب جنت کی نعمتوں کی شکل میں انہیں ملتا ہے تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ان کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ تو حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یفرحون بہ کما یفرح احدکم بالہدیہ، فرمایا جب قبروں میں انہیں ثواب پہنچتا ہے نا تو وہ ثواب لے کر جنت کی نعمتیں پا کے قبر والے اس طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح دنیا میں یار یار کے تحفے سے خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں سب حضور کی حدیثیں پڑھ رہا ہوں۔ وہ قبروں والے اس طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح یار یار کے تحفے سے خوش ہوتا ہے۔ تو جن کا ثواب بھیجا جاتا ہے ان کی قبروں میں وہ عید کا دن ہوتا ہے، سبحان اللہ، خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اور جن کا کسی نے نہیں بھیجا ہوتا، کچھ قبروں والے ایسے بھی ہیں جن کا کوئی بھیجتا نہیں ہے، یا بعد میں رہنے والوں کے عقائد خراب ہو گئے کہ بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، عقیدے بھی بدل جاتے ہیں۔ تو امام الانبیاء نے ان کا حال بھی بیان کیا، فرمایا وَيَحْزَنُ جِيرَانُهُ، فرمایا جن کا بھیجا گیا ان کی قبر میں عید ہو گئی، اور جن کا کسی نے نہیں بھیجا ان کی قبریں حسرت سے بھر گئی، اللہ، ان کی قبریں غم سے بھر گئی، اور وہ قبروں والے اپنے مقدر میں روئے اور قبروں میں وہ تڑپے اور حسرت کی کس بات پر کہ کاش ہم نے اپنی اولاد کو میر علی شاہ کے عقیدے پہ چھوڑا ہوتا، سبحان اللہ، کاش ہم نے اپنی اولاد کو اعلیٰ حضرت کے عقائد پہ چھوڑا ہوتا، سبحان اللہ، کاش ہم نے انہیں نجد کا نہیں مدینے کا راستہ دکھایا ہوتا۔ سبحان اللہ، جن کا بھیجا جاتا ہے ان کی قبروں میں عید ہو جاتی ہے۔ اس لیے خوش بخت ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کے لیے پیچھے کوئی ہاتھ اٹھانے والا رہتا ہے، یہ بہت بڑی خوش بختی ہے۔ اور پھر ماں باپ کے حقوق میں سے ایک بڑا حق یہ بھی ہے کہ جب وہ فوت ہو جائیں تو پھر اولاد انہیں ثواب پہنچاتی رہے، کیونکہ ان کا مقام یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ کتب لہ عند اللہ برہ، جس کے ماں باپ فوت ہو جائیں، دونوں فوت ہو جائیں یا کوئی ایک فوت ہو جائے، حدیث پاک میں ہے حضور فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کی قبروں کی ہر جمعہ کو جا کے زیارت کرتا ہے، ہر جمعہ کو جا کے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرتا ہے۔ من زار قبر ابویہ، زیارت کرتا ہے اپنے ماں باپ کی قبر کی، تو وہ جاتا رہتا ہے ہر جمعہ کو، اسے معلوم نہیں ہوتا مگر اس کا درجہ بلند ہوتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے اپنے ولیوں میں شامل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کرتا کیا ہے؟ صرف ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتا ہے۔ اس حدیث میں یہ شرط بھی نہیں کہ وہاں جا کے کچھ پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے اسے پڑھنا نہ آتا ہو، یہ شرط بھی نہیں کہ ماں باپ تہجد گزار تھے یا پرہیزگار تھے، نہیں ہو سکتا گناہگار ہو، مگر جا رہا ہے ماں باپ کی قبر پر، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو رسول بھیج رہے ہیں، حضور بھیج رہے ہیں، اس کے نبی اس کو بھیج رہے ہیں۔ فرمایا ہر جمعہ کو جا کر وہ ماں باپ کی قبروں کی صرف زیارت کر لیتا ہے، صرف اس پڑی ہوئی مٹی کو دیکھ لیتا ہے، صرف قبروں کی ڈھیری کی زیارت کر لیتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے اپنے ولیوں میں شامل کر دیتا ہے۔ ہمارے ماں باپ جیسے بھی ہو، ان کی قبروں کی زیارت سے اگر اللہ کا ولی بنتا ہے تو جو مدینہ پاک میں جا کر گنبد خضرا کو دیکھ لے وہ کیا بنے گا؟ سبحان اللہ، کیا بات، جو روضہ رسول کی زیارت کر لے لوگوں کو کیا بنے گا؟ سبحان اللہ، جس کا مقام یہ ہے کہ صبح
70,000 فرشتے آتے ہیں اور شام کو 70,000 آتے ہیں اور درود پڑھتے رہتے ہیں، درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، اور جو ایک بار آتے ہیں پھر ان کی باری نہیں آتی۔ جس روزے کا مقام یہ ہے کہ امام الانبیاء فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے ممبر سے لے کر میری عائشہ کے حجرے تک یہ پورا ٹکڑا ہی جنت کا ٹکڑا ہے۔ امام شامی لکھتے ہیں 70,000 نبیوں نے ہجرت کی تھی، اپنے وطن چھوڑے تھے اور مکے میں آ کے آباد ہوئے تھے۔ 70,000 نبیوں نے ہجرت کی اور مکہ میں آ کے آباد ہوئے۔ کیوں مہاجر بنے اور وطن کیوں چھوڑ دیے اور مکہ میں کیوں آئے؟ امام شامی لکھتے ہیں کہ وہ یہ جانتے تھے کہ رب کا حبیب اس شہر میں پیدا ہوا اور ہم اس شہر میں جائیں اور وہیں پہ فوت ہو، وہیں پہ ہماری قبریں بنے، ہو سکتا ہے رب کا حبیب کسی دن ہماری قبروں پہ پھیرا لگا جائے۔ تو 70,000 نبیوں کو حضور کی طلب نے وطن چھڑوا دی ہے کہ قبروں کے باہر ہی حضور کے قدم لگ جائیں۔ اس طلب میں 70,000 نبی مکہ میں آ کے آباد ہوئے، وہیں فوت ہوئے، وہی قبریں بنی کہ قبروں کے باہر ہی حضور کے قدم لگ جائیں۔ اے حضور کی امتی اپنا مقدر دیکھ کہ تیری قبر کے اندر حضور تشریف لاتے ہیں۔ قبروں کے اندر حضور تشریف لاتے ہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میرے کچھ غلام ایسے ہیں اذا ادخل المیت القبر مسلت لہ الشمس عند غروبها، کہ جب انہیں قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو پھر سورج جو ہے وہ وقت عصر پہ انہیں قبر میں دکھایا جاتا ہے۔ اگر میت کو آدھی رات کو بھی دفن کرے نا تو قبر میں اسے وقت کون سا معلوم ہوتا ہے؟ عصر کا وقت، اور وہ دیکھتا ہے قبر والا کہ سورج ڈوبنے والا ہے۔ یہ منظر جب بن جاتا ہے تو حدیث پاک میں ایک فرشتے آتے ہیں، وہ جو 3 سوال کرتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے، وما دینک، تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال حضور کے بارے میں ہوتا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کس ہستی کے بارے میں بتا دنیا میں کیا کہتا تھا۔ 3 سوال ہوتے ہیں۔ تو سورج وقت عصر میں اسے دکھایا جاتا ہے اور فرشتے آ جاتے ہیں سوال کرنے، فرشتے سوال کرنے آ جاتے ہیں۔ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو حدیث پاک میں فیجلسو، وہ اٹھ بیٹھتا ہے، فیجلسو، وہ قبر میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، یمسو عینیہ، آنکھیں ملتا ہے، آنکھیں ملتا ہے۔ آنکھیں کون ملتا ہے؟ وہ جو سو کے اٹھتا ہے، جو نیند سے اٹھتا ہے نا وہ آنکھیں ملتا ہے، تو موت اس کے لیے نیند بنی ہوئی۔ فیجلسو، وہ اٹھ بیٹھتا ہے اور آنکھیں ملتا ہے۔ اب بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ نبی ولی قبروں میں کروٹ بھی نہیں بدل سکتے، کہتے ہیں وہ تو کروٹ بھی نہیں بدل سکتے، اور ہمارے رسول ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ قبر میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ میرا عام غلام بھی قبر میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور آنکھیں ملتا ہے، اور فرشتے پوچھتے ہیں اس سے تیرا رب کون ہے؟ تو ایک نظر فرشتوں پہ ڈالتا ہے، ایک نظر سورج پہ ڈالتا ہے، سورج ڈوبنے والا۔ تو فرشتوں کو کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں دعونی اصلی، کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو، کہتے ہیں پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو، پھر بتاتا ہوں میرا رب کون ہے۔ یہ حدیث پاک یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ختم کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ بات ہی ختم ہو گئی۔ جب وہ کہتا ہے میں پہلے نماز پڑھ دوں فرشتوں پھر تمہیں بتاتا ہوں میرا رب کون ہے، فرشتے اس کی قبر سے واپس چلے جاتے ہیں، پھر اس سے نہیں پوچھتے، وہاں رک کے کھڑے نہیں رہتے کہ نماز پڑھ لے تو پوچھیں گے تیرا رب کون ہے۔ فرشتے واپس چلے جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کے ہر سوال کا جواب اس نے دے دیا۔ جب وہ کہتا ہے نا پہلے نماز پڑھ لوں پھر بتاتا ہوں رب کون ہے، تو فرشتوں کو معلوم ہو جاتا ہے
کہ جسے قبر میں آ کے بھی سجدوں کی فکر لگی ہے، اس کی دنیا کی زندگی کس رنگ میں گزری ہوگی۔ جسے قبر میں بھی عبادت کی فکر لگی ہے، اس کی دنیا کی زندگی کس رنگ میں گزری ہوگی۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، قبریں سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کردار سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں کوئی اچھا ہے، کوئی برا ہے، کوئی پرہیزگار ہے، کوئی گناہگار ہے۔ تو جب کردار ایک جیسا نہیں ہوتا تو موت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، اور جب موت ایک جیسی نہیں ہوتی تو قبریں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ موت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، کہ موت مومن کو اللہ رب العزت تحفے میں دیتا ہے۔ ہمارے لیے جو سب سے بڑی بلا ہے، سب سے بڑی مصیبت ہے، حضور فرماتے ہیں وہ موت میرے غلام کے لیے رب کی طرف سے تحفہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مومن کو موت تحفے میں دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث بات میں ہے کہ ایک تحفہ تو موت کی شکل میں اسے ملتا ہے، اور دوسرا تحفہ مومن کو قبر میں پہنچنے سے پہلے ملتا ہے۔ کب؟ جب لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر پیچھے چلتے ہیں نا جنازے کے، تو حدیث پاک میں ہے یغفر لجمیع من اتبع جنازتہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جنازے کے پیچھے چلنے والوں جتنے بھی پیچھے چلے ہو میرے اس بندے کے جنازے کے پیچھے، اس کی خاطر میں نے سب کی بخشش کر دی ہے۔ تو مومن کو دوسرا تحفہ یہ ملتا ہے کہ اس کے جنازے کے پیچھے چلنے والے لوگ ان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ پہلا تحفہ اس دنیا سے نکلتے وقت کیا؟ موت مومن کو گفٹ میں دی جاتی ہے، تحفے کے طور پہ دی جاتی ہے۔ تحفۃ المؤمن الموت، حضور فرماتے ہیں مومن کے لیے موت تحفہ بن جاتی ہے، رب کی طرف سے گفٹ ہوتی ہے۔ اب بتائیے کہ تحفہ کیوں دیا جاتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں حضور نے حکم دیا کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ فرمایا ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو تحفے دینے سے تعلق اور بڑھ جاتا ہے، محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، بندہ بندے کو تحفہ دے تو محبت اور بڑھ جائے، اور رب اپنے ولی کو تحفہ دے اور وہ مٹ جائے۔ کیا سبحان یہ توجہ طلب بات ہے کہ بندہ بندے کو تحفہ دے تو اس کا تعلق اور بڑھ جائے، محبت اور بڑھ جائے، اور رب اپنے ولی کو تحفہ دے موت کے طور پہ اور وہ مٹ جائے اور ختم ہو جائے۔ تو موت اللہ والوں کو مٹانے نہیں آتی، اللہ والوں کو بلند کرنے آتی۔ موت انہیں اور بلند کر دیتی ہے۔ قلندر لاہوری علامہ اقبال کہ جس نے 1 کروڑ بار حضور کی ذات پہ درود پڑھا تھا، علامہ اقبال نے 1 کروڑ بار ایک کمرہ بنایا ہوا تھا جس کو ہر جمعرات کو دھو کے اس میں خوشبو لگاتے تھے، خوشبو سلگاتے تھے، اور اقبال پوری رات اس کمرے میں بیٹھ کر حضور پہ درود و سلام پڑھتے تھے۔ علامہ اقبال نے 1 کروڑ بار حضور کی ذات پہ درود پڑھا ہے۔ اقبال کہتے ہیں موت کیا ہے؟ کہتے ہیں death does not exist, it is life that is the predominant reality, not death۔ اقبال کہتا ہے حقیقت میں موت کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ اللہ کے امر کا نام ہے، اللہ کے حکم کا نام ہے۔ اقبال کہتا ہے قبر کے باہر بھی زندگی تھی، قبر کے اندر بھی زندگی ہے۔ قبر کے باہر بھی زندگی تھی، قبر کے اندر بھی زندگی ہے۔ اسی لیے فرمایا جب قبرستانوں میں جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پہ سلام ہو، اے مرنے والوں تمہیں سلام ہو۔ حالانکہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ سوئے ہوئے بندے کو سلام نہیں دے سکتے، جو بندہ سو رہا ہو اس کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے،
کیوں؟ اس لیے کہ وہ جواب نہیں دے سکتا، اس پر نیند مسلط ہے، وہ سویا ہوا ہے۔ اسی طرح جو بندہ ٹائلٹ میں ہو، واش روم میں ہو، اس کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ وہ سن تو رہا ہے لیکن وہاں بولنا منع ہے، کیونکہ ٹائلٹ میں ہے۔ تو جو ٹائلٹ میں اس کو سلام کہنا منع ہے، سن تو رہا ہے، جواب نہیں دے سکتے کیونکہ وہاں بولنا منع ہے۔ اور سوئے ہوئے کو سلام کہنا منع ہے کیونکہ وہ سن ہی نہیں رہا ہے، وہ نیند میں ہے، اس پر نیند مسلط ہے، وہ سن نہیں رہا، اس لیے اس کو سلام کہنا منع ہے۔ اب یہ توجہ طلب بات ہے، سوئے ہوئے کو سلام کہنا منع ہے، مرے ہوئے کو سلام کہنا سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جتنا نیند نے اسے غافل کیا، انہیں موت اتنا بھی غافل نہیں کر سکی ہے۔ فرمایا جب قبرستانوں میں جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن لکم تبع وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون۔ یہ ساری بات ہی قبر والوں سے ہو رہی ہے۔ اے قبر والوں، تم پر سلام ہو، تم چلے گئے، ہم بھی پیچھے آ رہے ہیں، اور رب نے چاہا تو اکٹھے ہو جائیں گے، ہم تمہاری طرف لوٹنے والے۔ موت گفٹ کے طور پر دی جاتی ہے، موت تحفے کے طور پر دی جاتی ہے۔ سب کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی، کسی کے لیے موت زحمت ہوتی ہے، کسی کے لیے رب کی رحمت ہوتی ہے، کسی کے لیے موت عذاب ہوتی ہے، کسی کے لیے موت ثواب ہوتی ہے۔ حضرت امام غزالی جب فوت ہونے لگے تو خود غسل کیا، خود کفن پہنا، اور یہ کفن کا حصہ اٹھا کے نہ ملا، اس کو چوم کر اوپر دیکھا، عرض کی میں تیار ہوں، اب تم بلا لے، اب میں تیار ہوں تیری بارگاہ میں حاضری کے لیے، تم بلا لے۔ لیٹ گئے اور روح پرواز کر گئے۔ تو مومن کے لیے موت تحفہ ہوتی ہے، اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں ہمیں وہ زندگی گزارنی ہے جو ایک مومن کی زندگی ہوتی ہے، یعنی ایمانی زندگی گزارنی ہے، اسلامی زندگی گزارنی ہے۔ تو جن کی زندگی اس رنگ میں گزرتی ہے ان کے لیے موت تحفہ بن جاتی ہے، قبر ان کی جنت کا باغ بنا دی جاتی ہے۔ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے۔ اب مومن کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ حدیث پاک میں ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا باغ میں، جنت میں مردہ رہتے ہیں یا زندہ رہتے ہیں؟ جب مومن کی قبر جنت کا باغ بن گئی تو قبروں میں زندہ رہتے ہیں یا مردہ رہتے ہیں؟ زندہ رہتے ہیں، باغوں میں، جنت میں زندہ رہتے ہیں، اسی لیے تو باغ جنت بنا دیا قبر میں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت باقر بستامی جب قبر میں گئے تو فرشتے آ گئے، انہوں نے کہا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا من انتما، پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ سبحان اللہ۔ تم کون ہو؟ کہنے لگے کہ ہماری ڈیوٹی ہے، جو بھی قبر میں آئے فرشتے، ہم آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، امتحان لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہ سلام نہ دعا، میں قبر میں آیا اور پوچھنے لگ گئے، گفتگو شروع کر دی، میرے محبوب کی سنت پہ تم نے عمل نہیں کیا۔ حضور کی سنت ہے جب کسی کے پاس جاؤ پہلے السلام علیکم کہو۔ فرشتوں تم سلام کیے بغیر میری قبر میں آ گئے، حضور کی سنت پہ عمل کرو۔ اب قبر میں بھی حضور کی سنتیں سکھا رہے ہیں فرشتوں کو۔ فرشتے قبر سے نکلے کہا السلام علیکم، فرمایا وعلیکم السلام، اب آ جاؤ۔ قبر میں گئے فرشتے، کہنے لگے بتائیے رب کون ہے؟ فرمایا مجھے یہ بتاؤ، یہ جو تم نے مجھے سلام کہا مومن سمجھا یا کافر سمجھا؟ یہ جو السلام علیکم کہا مجھے مومن سمجھ کے سلام کہا یا کافر سمجھ کے؟ کیونکہ کافر کو سلام کہنا منع ہے۔ فرشتوں نے کہا جی مومن سمجھ کے سلام کہا۔ آپ نے فرمایا پھر مومن سے پوچھتے ہو رب کون ہے؟ مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو اس کو ایک مانتا ہے۔ اچھا فرشتوں یہ بتاؤ، اگر میں کہہ دوں میرا رب اللہ ہے، تمہارے سوال کے جواب میں اگر میں کہہ دوں میرا رب اللہ ہے اور تم پلٹ کے جاؤ اللہ کہہ دے با یزید میرا بندہ نہیں ہے، پھر میری مانو گے یا اس کی مانو گے؟ فرشتے کہنے لگے اسی کی مانیں گے۔ حضرت با یزید فرمانے لگے پھر اتنا لمبا سفر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ فرمایا وہی اسی سے پوچھ لینا تھا با یزید تیرا بندہ ہے کہ نہیں ہے۔ ایک فرشتہ دوسرے سے کہنے لگا یار یہ کون ہے؟
کہ ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ ہم سے کر دیتا ہے. اللہ رب العزت کی آواز آئی, اس سے نہ پوچھئے کون ہے, مجھ سے پوچھئے کون آیا ہے. سبحان اللہ. آزا ابو یزید, یہ میرا ولی ہے با یزید بستامی. عاشا فی محبتی و ماتا فی محبتی و وضع فی قبرہ کذالک و یبعث کذالک. فرمایا میرا یہ ولی, میرا یہ بندہ, میرا پیارا بندہ اور ولی با یزید بستامی ہے, اسے میرے عشق کا نشہ چڑھ گیا ہے, میری محبت کی مستی میں زندہ رہا, اسی مستی میں یہ فوت ہوا ہے, اسی مستی میں یہ قبر میں رکھا گیا ہے. اور فرشتوں لوٹ آؤ اس کی قبر سے, مجھے اپنی عزت کی قسم یہ قیامت کے دن میری محبت کی مستی میں اٹھے گا, اور وہاں بھی میری محبت کی مستی میں پھر رہا ہوگا. سبحان اللہ. تو جب کردار ایک جیسا نہیں ہوتا تو موت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. موت ایک جیسی نہیں ہوتی تو قبریں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. کسی کی قبر جہنم کا گڑھا ہوتی ہے, کسی کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور کہ اللہ رب العزت میرے عزیز بھائی عاصم صاحب کی اس محنت کے نتیجے میں, ان کے گھر والوں کی اس کاوش کے نتیجے میں, ان کے مرحوم والدین کی قبروں پر کروٹ کروٹ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے, اور ان کی قبروں کو بکہ نور بنائے, اور انہیں فردوس اعلیٰ کے باغات میں تبدیل فرمائے, اور انہیں لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے, اور گھر والوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے. وما علینا الا